پیسا ٹاور جو بالکل جھکا ہوا ہے، جی ہاں وہ پیسا جو اٹلی میں واقع ہے، جو کہ ارضیاتی اور انجینئرنگ عوامل کے امتزاج کی وجہ سے سیدھا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹاور غیر مستحکم مٹی پر بنایا گیا تھا اور اس کی بنیاد غیر مساوی طور پر آباد تھی۔ ٹاور کی تعمیر 1173 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 200 سال لگے۔ اس وقت کے دوران ٹاور کی بنیاد نسبتاً نرم اور غیر مستحکم ذیلی مٹی پر رکھی گئی تھی، جس میں مٹی، باریک ریت اور گولے شامل تھے۔ جوں تعمیراتی کام آگے بڑھا، ٹاور کے وزن کی وجہ سے یہ ایک طرف سے دوسری طرف سے زیادہ نرم زمین میں دھس گیا۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، ٹاور کا ڈیزائن، جس کی خصوصیت اس کی سرکولر بیس اور تنگ کالموں کی 8 کہانیاں ہیں، جس نے وزن کی غیر مساوی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹاور کی اوپر والی منزل بھاری ہیں اور بنیاد پر زیادہ زور لگاتی ہیں، جو کہ جھکاؤ کے اثر کو بڑھاتی ہیں۔ جنگوں اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس کی تاریخ کے مختلف مقامات پر ٹاور کی تعمیر روک دی گئی تھی، اور تعمیر میں اس غیر ارادی توقف نے اصل میں زیر زمین مٹی کو جمنے اور جزوی طور پر مستحکم کرنے کی اجازت دی۔ اگر تعمیر مسلسل ہوتی تو ٹاور بہت زیادہ طور پر جھک جاتا۔ جی ہاں، ٹاور کو گرنے سے روکنے کے لیے صدیوں سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ حالیہ برسوں میں ٹاور کی حفاظت کو یقینی بنانے اور مزید جھکاؤ کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر بحالی اور استحکام کا کام ہوا ہے۔ بحالی کی ان کوششوں کی اجازت دینے کے لیے ٹاور کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک عوام کے لیے بند رکھا گیا۔ آج ٹورسٹ اب بھی ٹاور پر چڑھ سکتے ہیں۔ ٹاور نرم مٹی، کیچڑ اور ریت کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ اس قسم کی زمین اتنی مستحکم نہیں ہے کہ ٹاور کے وزن کو یکساں طور پر سہارا دے سکے، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفریق طے پاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ٹاور غیر مساوی طور پر ڈوبنے لگا، جس کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی۔ ٹاور کو 1173 سے 1372 تک تقریباً 199 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دوران معماروں نے ٹاور کے ایک طرف کے کالموں کو ٹاور کے کالموں سے قدرے اونچا بنا کر دبلی پتلی کی تلافی کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف تاہم اس نے صرف مسئلے کو بڑھا دیا۔ جنگوں اور سیاسی مسائل کی وجہ سے ٹاور کی تعمیر تقریباً ایک صدی تک رکی رہی۔ تعمیر میں اس وقفے نے ٹاور کے نیچے کی مٹی کو مزید جمنے اور مضبوط کرنے کی اجازت دی اور جھکاؤ میں حصہ ڈالا۔ حالیہ دنوں میں ٹاور کو مستحکم اور محفوظ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ 20ویں صدی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے مزید جھکاؤ اور ممکنہ گرنے سے بچنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے ٹاور کے اونچے حصے کے نیچے سے مٹی کو ہٹایا اور دبلی پتلی کو متوازن کرنے کے لیے وزن ڈالا۔ ان کوششوں کے باوجود پیسا ٹاور کا جھکاؤ جاری ہے، اگرچہ کم شرح پر۔ یہ ایک مشہور سیاحوں کی توجہ کا مرکز اور تعمیراتی آسانی اور چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے انسانی عزم کی علامت بن گیا ہے۔ پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور پیسا، اٹلی میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر سے متعلق عوامل اور زمین کی قدرتی خصوصیات کے امتزاج کی وجہ سے سیدھا نہیں ہے، جس پر اسے بنایا گیا تھا۔ غیر مستحکم مٹی اور فاؤنڈیشن کے ناکافی ڈیزائن کی وجہ سے ٹاور اپنی تعمیر کے دوران جھکنے لگا۔ جیسے جیسے ٹاور کا جھکاؤ زیادہ واضح ہوتا گیا، اس کا مقابلہ کرنے کی مختلف کوششیں کی گئی۔ 1990 کی دہائی میں ٹاور کو مستحکم کرنے اور اس کے جھکاؤ کو کم کرنے کے لیے بحالی کی وسیع کوششیں کی گئیں۔ انجینئرز نے ٹاور کے اونچے حصے سے مٹی ہٹائی اور ٹاور کے مرکزی شکل کو منتقل کرنے کے لیے کاؤنٹر ویٹ لگائے۔ ٹاور کا جھکاؤ کم کیا گیا تھا اور مزید نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اسے محفوظ بنایا گیا تھا۔ پیسا کے لیننگ ٹاور کے منفرد اور غیر ارادی جھکاؤ نے اسے ایک مشہور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی تعمیراتی بے ترتیبی سے متوجہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔